السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے بھائی صاحب، یہ فرما رہے ہیں کہ کیا نفس اور روح دو وجود ہیں، اور اگر دو ہیں تو نفس روح سے پہلے داخل کیا گیا تھا یا بعد میں؟ میرا بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا فرشتوں سے کہ جب میں اس میں اپنی روح داخل کروں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، تو آپ سجدہ کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح کو داخل کیا، نفس کے داخل کرنے کی کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ نفس علیحدہ سے وجود نہیں ہے، روح ہی داخل کی۔ روح ایک ہی ہے انسان کے اندر، نفس اور روح دو چیزیں نہیں، صرف روح ہے۔ نفس کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح داخل کی اور فرشتوں نے سجدہ کیا تو آپ بیٹھ گئے، زندہ ہو گئے، سانس لینے لگ گئے، اور دیکھی اپنی عزت اور تکریم کہ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کے اندر کوئی خواہش نہیں تھی کہ مجھے فرشتے سجدہ کریں نہ کریں، مجھے اللہ تعالیٰ زمین پر رکھیں، آسمان پر رکھیں، جنت میں رکھیں، کہاں رکھیں، کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس لیے کوئی آپ کے اندر نفس موجود نہیں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ پھر جنت میں لے گئے، اور جنت میں جا کر بھی آپ کو حکم ہوا کہ یہاں جنت میں رہو، کھاؤ پیو، اور ایک درخت کا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا پھل نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جانا۔ تو آپ نے اس کو نہیں کھایا، جنت میں رہتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کے اندر یہ ایک خواہش پیدا ہو گئی، اور قرآن پاک میں ثابت ہے، حدیثوں میں بھی ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ، میرا جہاں جی نہیں لگتا، آپ میرا کوئی ہم جنس پیدا کر دیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کر دی کہ آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرما دیا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کا نکاح کر دو، اور آپ سے انہوں نے فرمایا کہ درود شریف پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ دو، یہ آپ کا حق مہر ہو گیا، اور آپ جنت میں رہنے لگ گئے دونوں۔ تو یہ جو خواہش پیدا ہوئی کہ باری تعالیٰ میرا ہم جنس ہونا چاہیے، میرا اکیلے جی نہیں لگتا، یہ جو خواہش پیدا ہوئی اس کو کہتے ہیں نفس، اور نفس کا علیحدہ سے وجود نہیں ہے۔ روح میں ہی یہ خواہش پیدا ہوئی، اس کو نفس کہتے ہیں۔ اور پھر اماں حوا اور آپ دونوں جنت میں رہنے لگ گئے، تو ابلیس نے سمجھا کہ اب ان میں یہ خواہشات جو پیدا ہو رہی ہیں، اب میرا داؤ چلے گا، تو اس نے اماں حوا کے پاس آ کر ان کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو زمین کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، آپ زمین پر جائیں گے تو زمین جو ہے وہ تو دکھوں کا گھر ہے، گرمی ہے، سردی ہے، دشمنیاں ہوں گی، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، طرح طرح کی مصیبتیں ہوں گی، اور پھر موت بھی آئے گی۔ تو اماں نے پوچھا موت کیا چیز ہے؟ تو اس نے وہ لیٹ گیا زمین کے اوپر اور تڑپنے لگ گیا، کبھی اچھلے، کبھی کوشش کرے، کبھی کوشش کرے، جس طرح یہ ڈرامے وغیرہ میں ایکٹر مرتے ہیں اس طرح پوری اداکاری کی، اور پھر ایسے لمبی ٹانگیں کھینچ کے ہر کر کے لیٹ گیا، اور پھر اٹھ کے کہنے لگا دیکھا یہ تو ابھی میں نے ڈرامہ کیا ہے، اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی مرنے کی۔ تو اماں نے کہا توبہ توبہ، یہ تو بڑی مصیبت ہے، تو پھر اس کا کیا کریں؟ تو اس نے پھر اب دھوکہ دیا کہ آپ یہ درخت کا پھل کھا لیں، اسی لیے آپ کو منع کیا ہوا ہے، یا تو پھر آپ دو فرشتے ہو جائیں گے، تو نہیں تو آپ کو پھر جہاں سے اللہ تعالیٰ نکالیں گے نہیں، آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور اب ہمیشہ جنت میں رہنے کی خواہش اماں حوا علیہ السلام میں پیدا ہو گئی۔ تو یہ نفس ہے کہ خواہش جو ہے، خواہشات کو ہی نفس کہتے ہیں۔ اب ان میں ہمیشہ جنت میں رہنے کی خواہش پیدا ہوئی، تو یہ ان میں بھی نفس پیدا ہو گیا۔ تو اسی طرح زمین پر تو انہوں نے آنا ہی تھا، پھر وہ انہوں نے دانہ کھا لیا، اور آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا۔ تو یہ جو ترس آنا ہے، اب دیکھیں اماں نے تو دانہ کھا لیا تھا اور آدھا
बाबा आदम अलैहिस्सलाम के लिए रख लिया। तो जब उनको बताया कि एक बहुत ही नेक सा आदमी, बड़ा सूफ़ी मौलवी आलम फाजिल आया था, उसने ऐसा बोला, तो आपने मैं तेरा भला हो, वो तो शैतान है, क्योंकि आदमी तो हम दोनों के सिवा यहाँ है ही कोई नहीं, आप हैं और मैं हूँ, तो ये तो धोखा हो गया, ये तो खाना नहीं था। तो उन्होंने कहा मैंने तो खा लिया। अब आदम अलैहिस्सलाम को ये फ़िक्र हो गई कि अब इसको तो अल्लाह फेंक देंगे ज़मीन पर, तो मैं यहाँ फिर अकेला रह जाऊँगा। अब जैसे औरतों पर तरस आ जाता है, कसूर भी करें तो तरस बहुत आता है आजकल, बल्कि कई तो बेचारे उनके मुरीदी तक वफादारी करते हैं, जायज़ नजायज़ सब कबूल कर लेते हैं। तो इस तरह बाबा जी ने भी ये काम जो किया तो उधर से ही काम शुरू हो गया ये भी। तो ये भाई नफ्स और रूह दो चीज़ें नहीं, दो वजूद नहीं, सिर्फ रूह है, उसमें जो ख्वाहिशात पैदा होती हैं उसको नफ्स कहते हैं। और जब जो है मुजाहिदा नफ्स, वो भी ख्वाहिशात को ख़त्म करना है। अगर इसका कोई अलहदा से वजूद हो तो फिर इसके साथ जहाद तो लड़ाई को कहते हैं, मुखालफत को कहते हैं, जंग को कहते हैं। तो फिर तो हो भी इसका कभी हाथ काटो कभी पाँव काटो, काटते तो कुछ नहीं, सिर्फ ये जो ख्वाहिशात हैं उनको ख़त्म करने का नाम मुजाहिदा नफ्स है, जहाद बिन नफ्स है। और इसकी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी करनी है। रूह की ज़रूरियात जो हैं, अब ये बशरी जो इसकी ज़रूरियात हैं, जिस्मानी ज़रूरियात हैं, खाने पीने की ज़रूरियात हैं, ज़रूरियात को पूरा करना होता है और जो ख्वाहिशात हैं उनको ख़त्म करना होता है। इसको जहाद बिन नफ्स कहते हैं। तो नफ्स अलहदा से कोई चीज़ नहीं, ये ख्वाहिशात का नाम है। उम्मीद है मेरे भाई को समझ आ गई होगी। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।